اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ۔ کھانا کھا کے جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، تحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کوئی بھلا بات ہے، میرا ورثہ میری ملکیت مجھے دنیا والے محلے والے میری اولاد یاد کرا رہی ہے، یقین جانو کسی کی ملکیت مال ہے، کسی کی ملکیت زمین ہے، کسی کی ملکیت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکیت لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ اور میرا عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا مسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربع میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پکیاں لے کے آئے گا، کوئی ہر کی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا، کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو، جس پہ میرا عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی یا حی یا قیوم والی، ایمان مجمل ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے، تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرے جا، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا۔ وہ کہتے ہیں فرشتوں ارکے گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، خشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا۔ کہنے لگے واہ بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے، میت کے کان میں پوچھ تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی اور اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے پھر بھی تجھے دکھاؤں گا۔ کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے۔ میرے عزیزو ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے۔ اللہ اکبر، فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے۔ وہ لوگوں تمہارے اعمال، تمہاری نماز، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے۔ ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، راولپنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا، انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں۔ اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے، ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا۔ وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا۔ پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا۔ میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر، بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیٹھ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک کیا بناؤں گا۔ امیاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے۔ میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا، صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ کیا بات
مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے، میں نے کہا کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا۔ آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے۔ بابا جی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بیوقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا، لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا، ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا۔ ہے کسی مرنے والے کا احساس ابے کو کہاں چھوڑ گیا ہے، اماں کو کہاں چھوڑ گیا ہے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ گیا ہے؟ قرآن میں نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، روزے کا حکم ہے۔ کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی؟ آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی، اور میں ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، تو آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں۔ بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین، ساری زندگی مسجدوں کے چکر لگائے، بستر اٹھا کے تبلیغ میں جاتا رہا، جمعہ پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا، تہجد کے لیے تیرے گھر میں جاتا رہا، تراویح پڑھنے کے لیے میں جاتا رہا۔ اللہ ایسی بیماری نہ دینا، ایسی معذوری نہ دینا، جو بیماری جو معذوری مجھے بستر پہ ڈال دے اور موت کے وقت سجدہ میرے سے چھین جائے۔ مالک کائنات، آپ بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، الہ العالمین زندگی کی صحت ایسی عطا فرما دینا، آخری سانسیں چل رہی ہو اور اذان ہو کے نماز کا وقت ہو جائے، یا اللہ اس وقت موت نہ دینا جب تک آخری وقت کی نماز بھی بلا کر اپنے گھر کے اندر نہ پڑھوا دے۔ مسجد کے اندر ادھر سے دعا آتی ہے، دعا کرو جی بارش ہو جاوے، فصلہ نہیں دعا کرو جی، گرمی نہیں دعا کرو جی، اللہ اکبر۔ دعا تم سارے دعا کرو، میں کروں گا، لیکن میں بھی تمہیں کہتا ہوں دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کرو۔ پنجابی میں کرو وہ سنتا ہے، اردو میں کرو وہ سنتا ہے، پھر عزیزو عربی فارسی چینی زبان میں کرو، سرائکی میں وہ کرو سنتا ہے۔ کون سی دعا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ میری بیوی کے کردار کو، میری بیوی کے اخلاق کو، میرے بچوں کے کردار کو اللہ میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا، جس اللہ نے تجھے مجھے امامت کا عہدہ عطا فرمایا، ہم چپڑاسی کی نوکری تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہماری عقل نہیں ماری گئی کہ لڑک بننا فخر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، آبی زاہد بننا، سجدے کرنا، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا، خدا کے گھر کو آباد سمجھنا، اس کے لیے میرے عزیزو تیار کوئی نہیں۔ غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض جگہ مائی کا ذکر آیا، بعض جگہ مرد کا ذکر آیا، بعض علماء فرماتے کالے رنگ کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، بعض جگہ فرماتے ایک مائی رات کو آیا کرتی، دن کے اجالے میں آیا کرتی، مسجد کی آ کے صفائی کر کے چلی جایا کرتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مائی نظر نہ آئی یا وہ مرد نظر نہ آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، وہ صفائی کرنے والی نہیں آ رہی؟ عرض کیا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ وہ صفائی کرنے والی تھی، تمہیں کیا پتا صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے، تمہیں کیا پتا مسجد کو جھاڑو دینے والے کا کیا مقام ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ، قبلی والا اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کاش میں 22 میل کا حکمران نہ ہوتا، مسجد کا مؤذن ہوتا۔ جس مؤذن کو سب نے اللہ واسطے کی مٹھائی سمجھ رکھا ہے، جڑا دیکھتا لڈو مجھ پر گھومتا رہتا ہے، جتیاں چاہتے رکھو، کوڑا چاہ دیو، بلب دار دیو، تیرے بات کے نوکر آئے، ایک ہمتے بھی کر تُنے حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ نہیں پکڑنا۔ گرمی کا موسم ہے، مسجد کا امام صاحب مسجد کے جنریٹر سے، مسجد کے یو پی ایس سے بجلی نہیں لے سکتا۔ تم نے اس محکمے کو، ان ویکینسیوں کو، ان سیٹوں کو اتنا کمزور کر دیا کہ دنیا داروں میں دین داروں کے بیٹے بھی اب اس محکمے میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔
میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے؟ مجھے دنیا پیر طریقت کے، رہبر شریعت کے، خطیب پاکستان کے، خطیب یورپ ایشیا کے، جب میرا بچہ داڑھی مونڈ کے میرے سامنے کھڑا ہوگا تو معاشرے میں میری عزت کیا رہ جائے گی؟ حلال روزی کمانا کوئی بری بات نہیں، موٹر سائیکل کے مکینک بننا، ورک شاپ بننا، اللہ تیل کے اندر ہاتھ کالے کرنا، چھاپڑی لگانا، فروٹ بیچنا، اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن شان کے تقاضوں کے برابر کوئی نہیں۔ عالم کا بیٹا عالم ہونا چاہیے تھا، قاری کا بیٹا قاری ہونا چاہیے تھا، مفتی کا بیٹا مفتی ہونا چاہیے تھا۔ رب اکبر کی قسم، ایسی بد نصیبی کہ عالم کا بیٹا الیکٹریشین بن گیا ہے۔ علماء کے بیٹے ایسے پف نکال کے پھرتے ہیں کہ باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ایسے ڈیزائن والے لباس پہنیں گے کہ باپ بیٹے کا تعارف کراتا ہے، باپ ہمارے سما کے سمیتے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی مین وجہ ان محکموں کی مضبوطی کوئی نہیں۔ 10,000 15,000 شاید 15,000 تمہارے علاقے میں بہت بڑی تنخواہ ہو، بجلی کے بل آئے بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے، یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ پانی کے کولر مسجد میں، اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں، اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے؟ بابا کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو، امام کی 70,000 تنخواہ ہو۔ اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں، یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے۔ تو کہتے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کنڈا نلوا ہے، ابا سی کوئی نہیں مولوی بننا، جب تیری عزت علاقے لینے کی تھی ساڈی عزت کی کریں گے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے، لیکن حالات دیکھنے میں آئے 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا، رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے۔ 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے، انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں، بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے، کھالیں اکٹھی کرنی چھٹی کوئی نہیں، عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی چھٹی کوئی نہیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے، تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے، تمہاری بچوں کے نکاح پڑھا کے چلے گئے۔ رب اکبر کی قسم، ہو جگیردارو، نمبردارو، ایکڑ مربوں کے مال کو، ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق بنایا، میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا، بھالا نہیں آتی زمین کو۔ بابو او بابو، اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی، یوں جائے گی، یوں کر کے جائے گی۔ آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے، تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے، تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے، صدارت مسجد کی کرتا ہے، ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے۔ بابو جی کوشش کرنا، بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا، بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا، تمہیں اچھا لگے گا؟ 1.5 مرلے کے لیے، 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے؟ اگلی بات کر کے جاؤں گا، انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت، چٹی داڑھی میری بھی آ گئی، کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی۔ اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے، اب دنیا میں نکھر گئے، رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا، معاشرے میں بچایا، محلے میں بچایا، خاندان میں بچایا۔ دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے، بچیاں مجھے دیکھ کے پردہ اندر چلی جاتی ہیں، اے میری بچیوں، میں میرے بچوں، اے میری بچیوں، خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا۔ اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو، اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو۔ رب اکبر کی قسم، آج اولاد کو بنا لو، اولاد کو دنیا کا وارث بنایا، مکان دکان کا وارث بنایا، بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے۔ علاقے میں فوتگی ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ، بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا، اتنی خدمت کریں گے، کھانا آپ کو کھلائیں گے، گھنٹہ پہلے آ جانا، 11 بجے فارغ کریں گے۔ بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، سارے نعت پڑھ کے چلے گئے، ختم پڑھ کے چلے گئے، کھانا سامنے آ گیا، اللہ اکبر، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 2 آدمی ادھر سے اٹھے، 4 آدمی ادھر سے اٹھے، حضرت جی دستار کر دو، دستار کر دو، پگ باندھ دو۔ کون سی؟ چودھری کی، ایم این اے کی، ایم پی اے کی، میئر کی، نمبردار کی، کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں، چوکٹ کا، دروازے کا، مربے کا، رقبے کا، دھیوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا، آج کے بعد یہ وارث رہے گا، اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا نہ گھر سے کوئی جائے گا، یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی، نہ کرے گا تو نہ ہوگی، اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی، بہن تابع رہے گی، بھائی تابع رہیں گے۔ میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو، میری
تو تقریر کی ذمہ داری تھی، میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پنگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بل میں بھی دے دوں گا، لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پڑھنا تم لے کے آئی ہے پگڑی باندھوں گا، بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. واللہ کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا تھا. پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی، مغرب سے لے کے عشاء، عشاء کے بعد فجر آئی، ظہر آئی، عصر آئی، مغرب آئی، عشاء آئی. یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے. اللہ اکبر. قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا. اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا. تو قل اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا. تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے بھاگ رہا تھا. تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے. تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. زور زور سے کہہ رہا تھا اچھا درود شریف پڑھو، بابے دی مغفرت کی دعا کرو. تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے اللہ کی قسم. جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بندھوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں. نعرے تکبیر، تاجدار خط نبوت، یہ پاکستان مولانا عبدالرحمان صدیقی صاحب. اتنا بڑا دھوکہ. مولوی زبیر کتنی بڑی ڈھکوسلے بازی ہے. کنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے، بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے. یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو، لوگ کا جانا ہے. اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیا جا. دعا لمبی چکرو، روٹی تقسیم ہو رہی ہے، لمبی چکرو لمبی چکرو. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کا مالی جا رہا تھا. راستے میں فقیر ملا، ہاتھ پھیلا دیا. انطعم فی سبیل اللہ. کھجور ایک ہاتھ میں تھی، آدھی کھائی ہوئی، آدھی کتری ہوئی، آدھی ہاتھ میں کٹلی سمیت. پلٹ کے نہ گیا، ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا، کسے میں ہاتھ نہ ڈالا، جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا. جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، قدم بھاری بھاری ہو گئے. بچوں کو اولاد کو بلایا، کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی. کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا. بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا، بیٹے یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا، یہ باغ تیرا. ایک باغ بچا، کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد، مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا. جب انتقال ہو گیا جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا، صفدر کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو، کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا. ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا. وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا. پھر یہ جنت کے مزے، یہ سب پوشاکیں، یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہو کر بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا. جو ایک کھجور کھا رہا تھا آتی خود کا آتی فقیر کو دے دی. اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی. اللہ کو اتنا عمل پسند آیا، اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. کیا بات ہے. ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو، نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو، نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سلیم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم، کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب کے ہاتھ پہ دھرتا ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں دکھلاوا آ جائے گا، کسی میں بدنیتی آ جائے گی، کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے، ٹوکریاں خالی ہو گئی، بیگ خالی ہو گئے، اللہ میرے پاس تک نہیں بچا. اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے. یاد کر رات کر صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی. تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی. اے میرے بندے جس وقت جو عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا. اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا. یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟
अगर सजदों का मुआवजा होना शुरू हो जाएगा कि तेरे मेरे सजदों को देख के कहेगा बिलाल वो अंगारों पे जो तूने सजदा किया था वो दिखा। अगर कुर्बानियों पे मुआवजा होगा, मेरे अजीजों कोई माल की कुर्बानी देगा, कोई अपनी जमीन पे मस्जिद बनाएगा, मेरे अजीजों को अपनी जमीन के ऊपर मदरसा बनाएगा, मालिक कायनात करबला वालों को उठाएगा। अल्लाह फरमाएगा ओ करबला वालों, इन्होंने माल दे के मुझे राजी किया, आमना के लाल ने अपने लाल दे के मैं खुदा को राजी किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ करने का तरीका बतलाया। बैतुल्लाह तमीर हुआ, हाथों में गारा, कपड़ों पे गारा, दाढ़ी के बालों पे गारा। इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों पे गारा, क्या करे? इब्राहीमुल कवाइदा, मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, आपके मेरे माँ बाप ने नहीं देखा, जिसने देखा उसने पूरा नक्शा कुरान के अंदर बयान कर दिया। इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माईल, याद करो, याद करो जब इब्राहिम इस्माइल बैतुल्लाह की दीवारें खड़ी कर रहे थे और क्या कर रहे थे? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह तुझे कबूल फरमा, तू सुनने वाला जानने वाला है। फिर क्या मांगा? जब अपनी मजदूरी बतलाई, अपनी आजी दिखाई, फिर साथ ही मांग दिया। अल्लाह अकबर, बंदा आजी दिखाता है, दूसरे का दिल नरम होता है, उसकी रहमत को जो चाहे साथ ही मांग लिया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैनी लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना, घर बना दिया, तरकीबें तू सिखा दे, या अल्लाह मेरी नस्लों को फरमाबरदार बना दे। का हो गया। और बता क्या मांगता है? तो आज मांग लो, मांगने का मौका है। आज वो देने पर आया तो इब्राहिम भी लेने पर आया, यूं करके दामन फैलाया, या अल्लाह सोने के सिक्के मांगूंगा, चांदी के मांगूंगा, लोहा मांगूंगा, दुनिया में रह जाएगा, उसका मेरी जात को फायदा, पीतल मांगूंगा, अल्लाह मैं तेरे से वो क्यों ना मांगू जिससे पूरे जहान को फायदा मिले। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या मांगेगा? रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे प्यारे, तूने वो मेरी चीज, मेरी नेमतों में खजाना मांगा जो मेरे खजाने में एक है, मुझे देते पता लगेगा। इब्राहिम तुझे झोली में लेते पता लगेगा। तूने मुझे इतना राजी किया कि मैंने आमना का लाल इब्राहिम मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरी झोली में डाल दिया। शाने मोहम्मद मुस्तफा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सिफत मुस्तफा, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। अभी आए नहीं, चांद मुबारक दे रहा, सितारे मुबारक दे रहे, मट्टी के ज़र्रात मुबारक दे रहे, दरख्तों के पत्ते मुबारक दे रहे, पत्थरों को, पहाड़ों के पत्थर मुबारक दे रहे, पानी की मौजे को मुबारकबाद दे रही। माई आमना, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माई आमना कहती हैं जलवे पे आए कोई नहीं, नूर के जलवों की अल्लाह अकबर असरात पहले होना शुरू हो गए। फरमाया वो लोग हो जिस दिल से आमना का लाल, आमना कहती है आमना महबूबे खुदा, जब से मेरी झोली में आया कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा किसी नबी ने आके मुबारकबाद न दी हो। रात को ऐसी ऐसी औरतें आके पक्का जलती थी कि दुनिया में सुबह के वक्त में किसी आंख ने न देखा। जिधर मैं इशारे करूं, सितारे मेरे इशारों पर, चांद मेरे सितारे मेरे इशारे पर घूमा करता था। सुबह सुबह मेरी माँ मुझे पानी का डोल दे देती और कहती जा बीबी पानी भर के ला। और मैं अपनी सहेलियों संगतियों के साथ पानी भरने जाती, अल्लाह की अमानत मेरे पेट में होती, झुका मेरे से नहीं जाता, पानी के कुएं के किनारे जाके खड़ी होती, यूं करके नजर डाल के देखती पानी गहराई में होता। हाय मैं कैसे डोल डालूंगी, कैसे रस्सी खींचूंगी, पैदा करने वाले की कसम है अभी मेरी नजर पड़ा करती थी, पानी फाटे मारता ऊपर आ जाया करता था। मैं पानी डोल भरती थी, चलने लगती, सहेलियां मेरी बाह पकड़ लेती और कहती आमना ठहर जा, जब तक तू यहाँ खड़ी रहेगी तेरी कदमों की बरकत से पानी किनारों तक रहेगा और हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। हजरत आमना की सास साहबा कह रही है, कमली वाले की दादी फातिमा कह रही है, और तू पानी की गल्ला ना कर, तू पानी की झाल की गल्ले ना कर, ये बता खुशबू कहाँ से लगाती है, ये बता तेरे अंदर से खुशबू कहाँ से आती है। अरब का रवाज है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती। आमना महल्ले वाले इतराज कर रहे हैं, पड़ोसी इतराज कर रहे हैं, दादा अब्दुल मुतलिब को बीमार पड़ गया, कहा मैं भी यही गल्ला सुन के आया, औरतों की जमा गोइयां अलहदा। आज तो हरम में बात हो रही थी, अब्दुल मुतलिब बता तेरे दरवाजे पे इत्रों की बारिश कहाँ से होती है। आमना अल्लाह अकबर, औरतों ने शिकायत की तेरे कपड़ों से खुशबू की बात आती है, खुशबू आती है। सैयदा फरमाने लगी आंखों में पानी आ गया, मुझे मेरा मरा हुआ अब्दुल्ला याद आ गया। मैं कहा हो इस अमानत का कमाल है, अल्लाह की रहमत नेमत का कमाल है। मैंने कहा अम्मा पगली ना कहना, दीवानी ना कहना, जल्ली ना कहना, कहते हो खुशबू पे, कपड़ों में खुशबू, जिस्म में खुशबू, पैर की जुत्ती में खुशबू, तकिए में खुशबू, गिलाफ में खुशबू कहाँ से आती है। अम्मा मुझे ये ना कहना अब तू इतर पीने लग गई, पैदा करने वाले की कसम है अम्मा मैं थूक पीऊं तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। मोहम्मद मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी, नारे तकबीर। दादी कह लगी छड़ आमना गल्ला,
حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ، اس دیوار سے پوچھ. کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا، 24 گھنٹے گزر گئے، دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. آمنہ ساس پوچھ، کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی، ساسا میں کل رات پوچھنے گئی تھی، میں ہی کہ ابھی تک نہ میرے ول آمنہ کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی. اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ گری، میں گر کے بے ہوش ہو گئی. میں کوئی نہیں پوچھ رہا، تو ہی پوچھ. عبد المطلب آگے بڑھے، باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی بتا کیا بات ہے. کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو، سسر ہونا. عبداللہ چلا گیا، کوئی جھوٹی کہے گا، کوئی سچی کہے گا، کوئی کہے گا ناٹک کر رہی. ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی، کپڑوں کی نہیں سناتی، تھوک کی نہیں سناتی، دیوار کی نہیں سناتی. اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی، ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی. اے ڈول ویک، کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی، بوا کھولیا کہ او ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں، ابا جس کے پتے کوئی نہیں، ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں. ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا کے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. دادا حیرت پہ گیا. ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری. ابا اس درخت میں سے آواز آئی، ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. ماں سمجھ نہیں کہی آئی. دس تو دس. آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، کہنے لگی مجھ کو عنبر کا کمال نہیں، کستوری کا پھول کا کمال نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے. چہرہ بھی اعلیٰ، چہرے کی رانائیاں بھی اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، صورت سیرت اعلیٰ، اولاد اعلیٰ، صحاب اعلیٰ، بنین اعلیٰ، بنات اعلیٰ، سحر اعلیٰ، مقام اعلیٰ. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی. ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. سانو خیر کوئی نہیں پہندا، ساڈا چولا پیمنٹ والا، کرتا پیمنٹ ٹاکیوں والا، ہمیں کون خیرات دے گا؟ اونٹنی میری ماڑی چاڑا کوئی نہیں، گدی میری ماڑی چارا اس کے پاس کوئی نہیں، روٹی ہمیں نہیں ملی. اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے، ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کس نے نہیں دی، آٹے کا پیڑا نہیں دیا. بھائی حلیمہ سہن کعبہ میں سو رہی ہے، اچانک بھائی حلیمہ کی آنکھ کھلی، جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا، ٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی. جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ. کون؟ بنو سعد قبیلے سے. کیا لینے آئی ہے؟ کدائیہ کا کام کرتی ہوں. بی بی نے ٹھنڈا ہو کر بھرا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی. بھائی حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی، پرائی آئی، بوڑھی آئی، جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی. بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں. رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. رب اکبر کی قسم، اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے. دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر. دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے. روایت کریں دا حضرت مرارا میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا، جدو 14 سی تے کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مقدم بساوے، محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود عصری آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا. وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تاج و تخت میں نبوت، تاج و تخت میں نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکیدار بنا دے، نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے. یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکیداری کرے گا. آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ہجرت کی رات کی گود صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ اکبر. 2 گودے حضور نے آباد فرمائی، ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا. یوں گود میں سر ہے. رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے. حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج گانڈ کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے.
کے رابطے تین ہیں، دشمن میرے ابو بکر پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا۔ حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے خطیب یاد آیا، پتہ نہیں کیوں یاد آیا، جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ، سنا کدے نہیں سنا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا، تیرے صدقے میں میری جند جان سونیا کرا تیرے اتو جند قربان سونیا، یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی، جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی، قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی۔ پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا، رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا، اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے کل بالا کو لو بکھرا میرا بال ہے۔ اللہ نے فرمایا شان بھی بکھرا دوں گا، مقام بھی بکھرا دوں گا، آدم کو عزت دوں گا، ابراہیم کو عزت دوں گا، اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا، مقام اعلیٰ دوں گا، لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا، مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا، اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں، کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں، کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا، صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا، نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑ مزر رہا، اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے، جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے، الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا، قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے۔ ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے، خبردار اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی، باڑ سے کروائی جائے گی، خاردار تاروں سے کروائی جائے گی، کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے، رب اکبر کی قسم ہے ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی۔ اللہ اکبر، اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ، اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ او معلم، یہاں استاد بیٹھے ہوں گے، ٹیچر بیٹھے ہوں گے، یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے، اور میرے عزیزو سب عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے۔ پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے، استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے، دنیا کا ادب بتائے گا، مدرسے والے بتائیں گے، محترم صاحب بتائیں گے، ہمیں استاد ایسا چاہیے، آواز مصری ہو، آواز اس کی لہجہ دیس ہو، آواز اس کی پانی پتی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی، ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا، تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا ہے۔ آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، معاف کرنا میری فقیری لائن ہے، اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش، انڈیا، سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں، اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں۔ ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ، اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے۔ اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر عبد المعبود آزاد صاحب، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، حضرت خاکوانی صاحب، اس طریقے سے پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب، خواجہ عبد المالک، اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے۔ سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت، ان کا پیار لینا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شریف شہر شریف نہیں سمجھا۔ ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راز ہوگا۔ آواز میری
میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورہ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے, اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے, سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ چیز میرے عزیزوں, میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں, جب میں قرآن پاک کی کرتا تھا, استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا, کپڑے دھونا اس لیے کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سرب لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں کے برش نہیں مارا, حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا, مجھے بلبل کا کرتے تھے, یہاں مروڑی دے کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی. تو اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا, میں کپڑا لینے نہ گیا, اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا, یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا, استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا, میں نے استاد کو دیکھا, یوں کر کے اس کے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے, اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دی قسم کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں, انشاءاللہ اللہ تیری جوتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا. رب اکبر کی قسم ہے, 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی, 2 وزیر آئے, میری جوتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا, ایک اپنے گال کے اوپر رگڑا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر, عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چنگوا رہی, میرے استاد کی دعا جوتیاں چنگوا رہی ہے. کوشش کرنا میرے پیارو, علم دنیا کیوں نہ ہو, علم دین کیوں نہ ہو, پڑھانے والوں کی قدر کرنا, جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا, جو مدرسے میں چھوڑ کے ان کی قدر کرنا, جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا. اللہ اکبر. افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی, وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی, نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی, بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی, لیکن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. 4 شرطیں بتلائی. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خبردار خبردار, جوان ہے, مالدار ہے, وزیر اعظم کیوں نہ ہو, آرمی چیف کیوں نہ ہو, خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے, باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے. پہلی, جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی. ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی. خبردار, پیر ہے, فقیر ہے, ولی ہے, غوث ہے, قطب ہے, سر جھکا کر, آنکھیں نیچے کر کر, کندھے جھکا کر, سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے. اگر تیری بات, تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا. ماں نے بلایا, جاؤ دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو, جاؤ ماں سے پوچھو. لانا تھا زندگی پر, پانی پیا دے, کپڑے سی کر دے, سارا لیا دے. یہ کام تو بڑھاپے میں, جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے, جو ماں سے کروا رہا ہے. کہندا ساڑھے پیوا ساڑھے لی پیتا کچھ نہیں. اب یاد نہیں آئیں گے, مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کہے گا کیا کہہ کے گیا. جب پھٹا ہوا صافا, پھٹی ہوئی پگڑی, گھسا ہوا کرتا, جسے میں چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا. جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا, رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا, بےلوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا, سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا, اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے. اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. اللہ کی قسم ہو میرے پیارے, او میرے ڈاڈلے, 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا. مجھے نہیں پتا تم کروڑ سے آئے, مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں. ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. دبئی ابو ظہبی میں تلاش کی, مجھے وہاں نہیں ملی. میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا, مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا, مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا, لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی. آپ سے درخواست ہے, فقیروں نمبر میرا لے لو, قاری زبیر سے, اپنے مسجد کے میزبان سے نمبر لے لو. 3 چیزیں تمہیں ملے, مجھے اطلاع کر دینا, جو چاہو گے منہ مانگی قیمت دوں گا. پہلی چیز, جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے, مجھے اطلاع کر دینا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. اللہ اکبر. چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے, مجھے بتانا, میں بھی آ کے خرید لوں گا. تیسری چیز, ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا, میں بھی خرید لوں گا. رب اکبر کی قسم, یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے. عزت آنے جانے والی چیز ہے, مال آنے جانے والی, بیماری آنے جانے والی, صحت آنے جانے والی, لیکن ماں ٹھنڈیاں چھاواں, باپ سرا دے تاج ہوندے. ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے, موت تو آئے گی, پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا. ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی, دوبارہ واپس نہیں آئے گی. بابا جی
ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. کوئی 70 سال کا, کوئی 75 سال کا, کوئی جوان ہے, کوئی بوڑھا. میں نے ماں کا نام لیا, میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا, میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا, انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا, میں نے تو ماں کا نام لیا. کون سی ایسی خاصیت تھی؟ ماں. میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے. ماں. میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی. ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے, کندھے پر جب ماں کا جنازہ جاتا ہے تو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں. پہلا شعر, چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, باپ مر گیا, بھانڈے لوگوں کے دھو دھو کے بچوں کو پالا. کسی نے عزت پہ انگلی اٹھائی, کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی, کسی نے شخصیت پہ انگلی اٹھائی. گھر کے اندر دیور مخالف ہو گئے, سورے نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی. کبھی جیٹھ نے انگلی اٹھائی, کبھی نندوئی نے انگلی اٹھائی, کبھی محلے والوں نے کردار مشکوک کہہ دیا. اللہ اکبر. بچے کو روتا دیکھ کر, اس کی وردی دیکھ کر, اس کے اسکول کی فیس کو یاد کر کر اگر کسی دروازے پہ گئی, کسی نے کردار مانگا, کسی نے عزت مانگی, کسی نے میرے عزیزو 2 روٹیوں کے پیچھے 1 رات مانگی. اللہ اکبر. سب کچھ تیرے لیے برداشت کیا. عید کے دن میں کپڑے نہ پہنے, کھانا تیرے لیے اس نے بچا کے رکھا. رات کو 2 بجے اٹھ کے تیرے لیے دروازہ کھولا. دنیا سے جا رہی ہے, ایک ارمان دل میں لے کے جا رہی ہے. کہتی چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. کہندا امی تیری ہے, تو کیوں نہیں رکھدا؟ ساری زندگی جس نے اولاد کو ایک چھتری کی چھاؤں کے نیچے رکھا, ان ماں باپ کو تم نے کیوں جدا کر دیا ہے؟ تیرے گھر کے اندر تیرے باپ کی عزت کا پتہ تب لگے گا جس وقت کھانے کے لیے تو بیٹھے, اور اس وقت پوچھنا ابے نو کھانا کھوایا ہے, کہاں انہیں دے کے آئی ہیں. اٹھ جا, اپنی ٹرے کو دیکھ اور باپ کے چگیر کو دیکھ. اگر ملتا جلتا نظر آئے تو تیرے گھر پر اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اگر تیری روٹی گھی والی اور باپ کی روٹی سوکھی تو تیرے دسترخوان پہ خدا کی لعنت آ رہی ہے. تو دودھ پیوے تے پیو نو ٹھنڈا پانی نہ دے. بار بار مزدور کو, ملازم کو گھر بھیجتا تھا, گھر پہنچ گیا دھیاں نو پہنچ گیا کی پکاونا ہے. بابو جی گھر کی سربراہ کی عزت کرنا, یعنی بیوی کی. جنازہ جس دن اٹھ گیا 5 بچے تجھے منہ نہیں لگائیں گے. تیرے کپڑوں کی حالت پہ کسی کو ترس نہیں آئے گا. اخلاق میں, کردار میں, صورت میں, ختم نبوت کے تاج میں کوئی کمی تھی. عائشہ کے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. عائشہ کیا ہوا؟ کہ آج مجھے میری خدیجہ بڑی یاد آ رہی ہے. گھر آئے, گھر کے کونے میں اوڑھنی اوپر لے کے لیٹ گئے. مائی خدیجہ نے منہ تو کپڑا چایا, کہاں ہے میں مر جاؤں ماں باپ قربان, آج کس نے آپ کو رلایا؟ کس نے گالی دی, جھڑکی دی, کس نے پتھر مارا؟ ہاں خدیجہ, میں رحمت والا نبی آیا, اعلیٰ ظرف لے کے آیا. مکے کے پہاڑوں کے دامن میں قافلہ آ کے رکا ہوا ہے, لگتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے. خدیجہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا, کر کے کھانے کا انتظام خود کر کے آتا. میرے پاس پیسہ کوئی نہیں, دنیا مجھے یتیم اور غریب کہتی ہے. کیا شان ہے ماں خدیجہ. ہاتھ پکڑا, اٹھیے نا, کھڑے ہوئیے نا, ذرا جائیے نا. کہاں؟ یا رسول اللہ آج میں نے میجر فیصلہ, بڑا میں فیصلہ کرنا ہے. کیا؟ جاؤ مکے کے سرداروں کو بلاؤ, ان کو بلاؤ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں, ان کو بلاؤ جو آپ کو غریبی یتیمی کا تانا دیتے. خدیجہ خیر تو ہے, بلاؤ تو صحیح. دروازے سے باراناس بلال, جی جی جاؤ سارے سرداروں کو بلا کے لاؤ. حضور نے فرمایا جب میں پلٹ کے گھر واپس آیا تو اتنا بڑا مال کا ڈھیر گھر میں لگا ہوا تھا, سونا چاندی درم و دینار سکے پڑے ہوئے تھے. خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا, مجھے مال کے پاس بٹھا دیا. اتنا اونچا مال تھا, اس مال کے پیچھے میرا وجود چھپ گیا. ایک مکے کا سردار, دوسرے مکے کے سردار, 3-4 سردار آئے, سارے کے سارے آ کے بیٹھ گئے. خدیجہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی, او مکے کے سرداروں, تم نے جتنا غریب کہنا تھا کہہ دیا, جتنا فقیر کہنا تھا کہہ دیا, لاوارث کہنا تھا کہہ دیا. خبردار آج کے بعد اسے غریبی کا تانا نہ دینا. زمین پر تمہیں گواہ بناتی ہوں, الشبری پر محمد کے خدا کو گواہ بناتی ہوں. خدیجہ الکبریٰ کا جتنا مال تھا سارا محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا. اب لے جا جہاں مرضی. اللہ پیو دے بھانڈے میں جڑے جہیز لے کے آئی, میں نہیں برتن نو دینے, یا تو برتنوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں. اے عائشہ بنا ہوا گوشت پکا دے, روٹیاں پکا دے, ٹیفن کا ڈبہ تیار کر دے. مائی کہنے لگا یاروں میں بیٹھ کے کھائیں گے, لگا بلال کو کھلائیں گے, داماد عثمان کو کھلائیں گے. ٹیفن کا ڈبہ اٹھا کے جب چلے, میں کہا بتاؤ تو صحیح میرے ہاتھوں کا پکا کسے کھلاؤ گے؟
کہ عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں، مکے سے خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، مجھے پتہ لگا میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی، میں کل ان کے پاس گیا تھا، میں کہ اپنے آپ کو کلی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو لوارث نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا خدیجہ چلی گئی تمہیں لوارث چھوڑ کے چلی گئی، خدیجہ نہیں، خدیجہ کا گھر والا تو موجود ہے، تم دسترخوان بچھا کے بیٹھنا، محمد اپنے گھر سے تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لے کے آئے گا۔ اماں کہتی میرا منہ چڑھ گیا، تو کہتی نا فطرت ہے، اماں کہنے لگی میرے منہ سے وہ نکل گیا، کملی والے کہاں خدیجہ کی سہیلیاں، میں جوان ہوں، کنواری ہوں، دو گھر میں بیانے والی عورت، تیسرے تیرے گھر میں آئی، اس بیوہ کے اندر کیا ایسی خاصیت تھی جب بھی نام لیتا تو بیوہ کا نام لے کے رونے لگ جاتا ہے، ایسی گھاٹا۔ کہ میں نے اتنا کہا، تھوڑی دیر رکی، میں نے مکھڑے کی طرف نظر ڈالی، رو رو کے داڑھی کے بال بھیگ گئے، ہائے میں کہ ہائے مر جاواں، میں نے کوئی ایسا جملہ نہ کہا۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، عائشہ جب تجھے غصہ ہے تو مجھے کچھ کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ خدیجہ میں ایسی کون سی خاصیت تھی کہ اس بڑھاپے میں یاد آ رہی ہے؟ کہ حضور تو کبھی تمہارے میں بھی کوئی نہیں، کبھی اس میں بھی کوئی نہیں تھی، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب تمہارے گھر میں آیا لوگ پھول برساتے ہیں، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا لوگ پتھر برسایا کرتے تھے، فرق کتنا ہے، اللہ اکبر، جب خدیجہ کے گھر میں جاتا، اللہ اکبر، خدیجہ کے گھر میں جاتا پتھروں کی بارش ہوتی تھی، تمہارے گھر میں آتا پھولوں کی بارش ہوتی تھی۔ اے عائشہ مجھے کبھی دروازہ بجانا نہ پڑا، خدیجہ کو پتا ہوتا ہے اس وقت سونے محمد آئیں گے، دروازے کے پاس بیٹھ جاتی، جب میں دروازے کے پاس آتا تو پردہ ہٹا کے کہتی سونے محمد آ گئے، میں کہتا خدیجہ کبھی بھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی، خدیجہ کہتی شایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ اکبر، نہ الارم نہ گھنٹی نہ سائرن بجتا ہے، کملی والا جب تو گلی مڑ کے اس گھر کی طرف آتا ہے تیری نبوت کی خوشبو خدیجہ کے بیڑے پہ پہلے ہی آ جاتی ہے۔ ازواجی زندگی کا معیار بتلایا، عورت کے ساتھ مرد کا، مرد کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ساری زندگی بیوی کو ساتھ نہیں بٹھایا۔ جاؤ گریبان میں جان کے دیکھو، متقیوں پرہیزگاروں، نبی سے بڑا متقی کون ہوگا، نبی سے بڑا پرہیزگار کون ہوگا؟ اما عائشہ کہتی حالت ناپاکی میں جب میں ہو جاتی، کملی والے نے کبھی میرے سے پرہیز نہ کیا، کبھی میرے سے کراہت نہ کی، میرے پاس آ کے بیٹھ جاتے، وہ مجھے ہنساتے، میں حضور کو ہنسایا کرتی، کملی والے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا کرتے، میرا بچا ہوا پانی پیا کرتے، حتیٰ کہ پیالے کے اس حصے کو منہ لگایا کرتے جہاں سے پانی پیا ہوتا، دنیا والوں کو بتاتے او لوگو میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ معاشرے میں عورت کو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹی کا مقام بتایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا او لوگو اللہ اکبر، بیٹیوں کا مقام بتلایا، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کے والد کو جنت کی بشارت، جنت میں اپنے ساتھ دینے کا وعدہ فرمایا، اللہ اکبر، ماں کا مقام بتلایا، ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سروں کے تاج ہے، محترم بزرگوں، ماں کی چپائی پہ لکھ کے چلی گئی، جب بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی ہوئے نہ پائی، کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس نے دھکا دے دیا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کبھی اس نے کہہ دیا امی تیری، کسی نے کہا امی میری۔ دبئی کے اندر میرے عزیزوں ایک کیس آیا، 110 سالہ بیٹے نے عدالت کے اندر کیس کر دیا، کیا کیس؟ ایک بھائی نے ایک پہ کیس کر دیا، جائیداد کا نہیں تھا، زمین کا نہیں تھا، مال کا نہیں تھا، وراثت کا نہیں تھا، ایک بھائی نے کیس کیا، ساری زندگی میری اماں بڑے بھائی کے گھر رہی ہے، اب عدالت فیصلہ کرے کہ بڑا بھائی ماں کو مجھے دے، باقی دن میں اپنے گھر کے اندر رکھوں گا۔ جج نے قلم چھوڑ دیا، رونے لگ گیا، انہوں نے کہا قتل کے کیس بھگتوائے، سود چوری کے کیس بھگتوائے، ماں کے لین دین کے نہیں بھگتے، یہ کیسی چیز مانگی، کیسا دعویٰ کیا کہ ماں مجھے دے دے۔ بڑے سے کہا ہاں بھائی ساری زندگی تو نے ماں اپنے پاس رکھی، دے دے۔ بڑا کہنے لگا لیجا مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں آ کے کچھ کہنے دو، اب کیا کہے، وہ میرے بھائی جتنے میرے پلازے لے لے، جتنی میری مارکیٹیں لے لے، جتنا میرا پیسہ بینکوں میں لے لے، خدا کے واسطے ماں میرے سے نہ لے، ماں مجھے دے دے۔ یہ بھائیوں کے فیصلے عدالت میں ہو رہے ہیں کہ ماں کے لین دین پر، آج گھروں کے اندر پنچایتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، ماں نو میں رکھا، میرے بچے جوان ہیں، میں اپنا خرچہ چکا کہ ماں دا خرچہ چکا، پھر یہ رو کے کہتی ہے ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی خاندان لے گیا، کوئی کنبہ زمین لے گیا، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے یا پھول برسا تیری مرضی، پتیاں برسا تیری مرضی، قبر کے اندر جب اتارا ایک آواز دے کے کہتی ہے تیری مرضی، یہاں تو کجیوں میں پانی چڑیوں کے لیے ڈال رہا ہے، گھر میں تو مجھے پانی نہیں پوچھا، ایتھے لال چڑیاں چادرہ پڑھتا ہے، میری چنی ساری زندگی پھٹی رہی، کبھی پیمت نہیں لگایا۔ سلائیاں کر کر کر
میں نے سن کے تیرے عید کے 4 جوڑے بناتی تھی تو ہوئے تو کھلو کے کہتا بڈی ہے تینوں جوڑے کی لوڑ ہے. دوائی ختم ہونے پہ تانا دیتا تھا, اب بھی دوائی ہے مٹھائی کوئی نہیں, گن گن کے کھایا کر, کوئی حرام کی کمائی نہیں. چلو چلو مدینہ شریف چلے, دروازہ کھٹ کرنا یا رسول اللہ. ایک مسئلہ لے کے آیا, پریشان ہوں. بیوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہے, بیوی کالج میں پڑھی ہے, ماں ان پڑھ ہے, اماں بڑھی ہو گئی دھکے کھا کھا کے, مارا کھا کھا کے, میں نے سن کے اماں بوڑھی ہو گئی. میری اماں کو بات یاد نہیں رہتی, کرنے کے بعد بھی قسم کھا کے کہتی ہے میں کوئی نہیں کیتا, حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے. یہ لڑائی روزانہ میرے گھر میں چلتی ہے. بیوی کہتی تیری ماں نے یہ کیا, ماں کہتی میں کوئی نہیں کیا. کملی والے 10 ماں کو جھٹلاؤں کہ بیوی کو جھٹلاؤں. ہائے ہائے, آواز آئی خبردار, بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا, چٹے والی والوں کو شرمندہ نہ کرنا, اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا. اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ, لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. پیو نو کہندا تو جا, تھوڑی چیزیاں بڑھ بڑھ کے کہندا جا, جی جی چلا گیا واپس کوئی نہیں آئے گا. لاکھ تائے ہو, لاکھ چاچے ہو, لاکھ ماں سڑو, باپ کی طرح دعائیں دینے والا, باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا. بابا جی جب یہ بڑھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے, اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو, اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا. فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو. جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. کچھ نہ اف خبردار, انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو. مدنی کریم نے تو معاملہ ختم فرما دیا. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. خدمت کرے گا جنت میں جائے گا, ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا. خدمت کرو. بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر, پھیرا مارا کر. آخری بات, بچہ چھوٹا سا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے گئے, بچہ چھوٹا سا تھا مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے, لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ, تو بھی آ, تو بھی آ. ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا مال کو پڑھاؤ, میں تھئی بیٹھا, میرے پتر بیٹھا, لے شہد لے جوس لے ٹافی لے, میں یہاں بیٹھا ہوں. جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے. باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا, تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں. اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے, بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے پڑھنا, بچے نے محنت باپ پہرے داری باپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا, دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا. جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا, میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ رہنا, میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا. جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا, آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو. تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی, قبر میں میرے امتحان پر خدا کی دعا کام آ جائے گی.